وہ اعمال ہیں جن کو اس نے خود تو نہیں کیا لیکن ان کی رسم ڈال دی. اگر نیک عمل تھے تو ثواب ملتا رہے گا، اور اگر برے عمل تھے تو برائی اس کے اعمال نامے میں ہمیشہ کے لیے لکھی جاتی رہے گی. نحمدہ و نصلی و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے. آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الكواكب انتثرت، اور جب ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جان لے گا نفس اس چیز کو جو اس نے آگے بھیجا، وَأَخَّرَتْ، اور جو چیز اس نے پیچھے چھوڑی. یہ سورۃ الانفطار ہے، اور اس کے دو اور نام بھی آتے ہیں. سورۃ انفطرت بھی اسے کہا جاتا ہے اور سورۃ المنفطرہ بھی کہا جاتا ہے. اس سورت کا پچھلی والی سورت کے ساتھ آپس میں ربط بھی ہے، تعلق بھی ہے، کہ پچھلی سورت میں قیامت کے احوال کا ذکر تھا اور اس سورت میں بھی قیامت کے احوال اور احوال کا ذکر ہے، اور درمیان میں غافل انسان کو متنبہ بھی کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، کہ قیامت کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہوگا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا. سورۃ النبأ میں بھی اسی کے متعلق ایک آیت گزری ہے، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور سورۃ التکویر، سورہ کورت جو ہم نے پچھلی سورت پڑھی ہے، اس میں بھی ایک آیت گزری ہے اذا السماء کشطت. ان سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ جو موجودہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے یہ نفخہ اولیٰ کے وقت پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے گا، اور اس کی جگہ ایک اور آسمان بنا دیا جائے گا جو ہمیشہ رہنے والا ہوگا، جو ابدی ہوگا. آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، مقصد یہ ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو اس پر جو ستارے ہیں ٹوٹ کر گر پڑیں گے. ہم نے پچھلی صورت کے اندر سورۃ التکویر میں اس پر ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا تھا کہ سمندر میں سارے گر جائیں گے، پھر سمندر کو آگ لگا دی جائے گی اور وہ جہنم میں شامل کر دی جائے گی. ہم نے پچھلی صورت کے اندر سورۃ التکویر میں اس پر ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا تھا. اور اس کا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ جو آیت ہے، اس کا بعین ہی وہی مفہوم ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہا دی جائیں گے. مقصد یہ ہے کہ کڑوے اور میٹھے پانی کے جو سمندر ہیں آپس میں ان سب کو ملا دیا جائے گا اور پھر یہ ابل پڑیں گے، جوش ماریں گے. تو ہم نے پچھلی صورت کے اندر اس کے متعلق بھی ہم نے جو ڈیٹیل ہم نے پڑھی ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اس میں تمام کی تمام ہم نے ڈیٹیل اس بارے میں پڑھ چکے ہیں. پھر یہ جو تین حادثات ہیں، یہ جو تین واقعات ہیں، یہ تو نفخہ اولیٰ کے وقت ہوں گے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کہ یہ واقعہ نفخہ ثانیہ کے وقت ہوگا کہ جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، جب قبریں پھٹ جائیں گی، اکھیڑ دی جائیں گی، اور جو مردے ہوں گے وہ قبروں سے اٹھ جائیں گے اور اس سے نکل کر پھر میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے جمع ہوں گے. تو یہ واقعات جو ہولناک تھے، اس لیے عظمت و شان کی وجہ سے ان کو لفظ وَإِذَا جو آپ نے سنا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، یہ سارا
لفظ اذا کے ساتھ ان کو ذکر کیا، اور پھر آگے فرمایا علمت نفس ما قدمت وآخرت، تو ہر نفس اچھی طرح جان لے گا اس وقت کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ اب اس میں قدمت و آخرت کے مختلف تھوڑے سے مطالب ہیں، اس کو میں تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں کہ ما قدمت اس سے مراد کیا ہے اور آخرت اس سے کیا مراد ہے۔ ما قدمت سے مراد اس پر عمل کر لینا ہے، اور ما اخرت سے مراد اس پر عمل نہ کرنا ہے۔ ایک یہ مطلب، تو جب یہ عمل کرنا اور نہ کرنا، تو قیامت میں ہر شخص جان لے گا کہ نیک بد میں سے کس نے کیا کیا، نیک کیا یا برا کیا، کس پر عمل کیا کس پر نہیں کیا۔ ایک مطلب یہ واضح ہو گیا، اور دوسرا مطلب یہ ہے ما قدمت سے مراد وہ اعمال ہیں کہ جو اس نے خود کیے، خواہ وہ نیک ہیں یا برے، جو بھی ہیں، ما قدمت سے مراد کہ وہ اس نے خود کیے، اور آخرت سے مراد وہ اعمال ہیں جن کو اس نے خود تو نہیں کیا لیکن ان کی رسم ڈال دی۔ اگر نیک عمل تھے تو ثواب ملتا رہے گا، اور اگر برے عمل تھے تو برائی اس کے اعمال نامے میں ہمیشہ کے لیے لکھی جاتی رہے گی۔ تو یہ دو مطلب آپ کے سامنے واضح ہو گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت، اچھا طریقہ چھوڑا، رائج کیا، جاری کیا، اس کو ثواب ہمیشہ ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر جیسے صدقات جاریہ ہوتے ہیں، چلیں صدقات جاریہ ایک اور چیز ہے۔ آپ نے ایک آدمی ہے، اس کی ایک فیملی ہے، اس نے اپنی فیملی کو ایک اچھا بنایا، ایک نیکی کی طرف ان کو راغب کیا، برائی سے ہٹایا، اپنی نسل کو نیکی کی طرف پروان چڑھایا، اپنے گھر کے اندر دینی اسلامی ماحول کو بنایا، اجاگر کیا۔ اب جب تک اس کے گھر میں دینی ماحول باقی رہے گا، اس کی اولاد میں باقی رہے گا، تو اس کے کھاتے میں اعمال لکھے جاتے رہیں گے، اس پر ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور اس نے کوئی مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی، کوئی بھی ایسا کام کر دیا، یہ لوگوں کے درمیان کوئی اچھی رسم ڈال دی، تو اس کے کھاتے میں بھی اعمال لکھے جاتے رہیں گے، اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر اسی طرح کسی نے برا کچھ رائج کر دیا اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، تو پھر جو لوگ وہ گناہ کریں گے، اس کو بھی وہ گناہ ملتا رہے گا، اس کے اعمال نامے بھی گناہ درج ہوتا رہے گا۔ تو جب تک، تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور تیسرا مطلب ما قدمت سے مراد جو پہلی عمر میں کیے، اور ما آخرت سے مراد جو آخری عمر میں کیے۔ اور چوتھا مطلب یہ بھی ہے کہ ما قدمت سے مراد نیک اور بد اعمال ہیں، اور ما آخرت سے مراد وہ مال و زر ہے کہ جو اس نے اب پیچھے دنیا میں چھوڑ دیا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علمت نفس ما قدمت وأخرت، کہ جب یہ واقعات پیچھے ہوں گے تو پھر انسان جان لے گا کہ جو اس نے آگے بھی بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔